اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح میں ہم قرآن کریم کی منتخب آیات پر اپنے ملک کے جید علماء سے بات کرواتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، اللہ کا کیا پیغام ہے ہمارے لیے۔ صرف ہم اہل ایمان کے لیے نہیں، یعنی ہم تو امت اجابت ہیں، ہم نے یہ دعوت قبول کر لی، ہم نے یہ پیغام قبول کر لیا، لیکن وہ جو امت دعوت ہے جس نے اب تک ایمان قبول نہیں کیا، جو ہدی للناس اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے بارے میں فرماتا ہے، تو ان تک بھی یہ بات پہنچے، قرآن کریم کا پیغام پہنچے۔ خواتین و حضرات، اہل زمین سے یہ اللہ تعالیٰ کی آخری مخاطبت ہے، اللہ کا آخری کلام ہے۔ خواتین و حضرات، ہم آج جن آیات پر بات کروائیں گے اپنے معزز مہمان سے، وہ سورہ قصص کی آیات 54 اور 55 ہیں، 54 اور 55، ان پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کچھ لوگوں کے بارے میں کہ ان کو دوہرا اجر دیا جائے گا۔ اب یہ دوہرا اجر کن کو دیا جائے گا؟ مخاطبت کس سے ہو رہی ہے؟ کیا اہل کتاب سے ہو رہی ہے جو اپنے آپ کو مسلمین کہتے رہے؟ انہوں نے اپنی کتابوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، آپ کی بعثت کے تعلق سے پڑھا اور وہ ایمان لائے، تو پچھلے رسول پر، پچھلی کتاب پر ایمان لانے کا اجر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور قرآن کریم پر ایمان لانے کا اجر، کیا اس تعلق سے بات ہو رہی ہے؟ پھر یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں کہ انہوں نے ثابت قدمی دکھائی، انہوں نے صبر کیا، انہوں نے عفو سے کام لیا، انہوں نے درگزر سے کام لیا۔ جب وہ دین قبول کر کے اہل ایمان میں شامل ہوئے تو ان کے لوگوں نے خاص طور پر ان پر مصیبتیں، اذیتیں، بس اس کا اظہار کیا، تو خندہ پیشانی سے انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ان پریشانیوں کو، ان اذیتوں کو سہا۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے رہے۔ قرآن کریم میں کسی اور جگہ ہم نے بات کروائی تھی کہ ادفع باللتی ہی احسن، اس پر بھی ہم بات کروائیں گے۔ اور جب بھی انہوں نے جو ایمان قبول کر کے دوہرا اجر جنہوں نے حاصل کر لیا، اور جب بھی کوئی بیہودہ بات وہ دیکھتے تو وہ فرماتے کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، تم کو سلام ہو۔ اب یہاں پر سلام کیوں کہا جا رہا ہے یہ بھی ہم رکھیں گے۔ خواتین و حضرات، جب جاہل بات کرتے ہیں تو ایک اور آیت میں ہم نے بات کروائی تھی کہ پھر وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے بات یہ نہیں کرتے، سلام کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ سلام مفارقت ہے، دوری کا سلام، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ اور یوں یہ دونوں آیات مکمل ہوئیں۔ اس حوالے سے بہت ساری باتیں، سوالات بہت سارے ہم رکھیں گے مفتی عمران خان صاحب کی خدمت میں۔ خواتین و حضرات، مفتی عمران خان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، ریسرچ پہ بڑا کام کیا، اور خاص طور پہ سیرت کے حوالے سے آپ کا کام، بلکہ مارکت الآراء کام منصہ شہود پر آ رہا ہے، اور چوتھی جلد سامنے آ گئی ہے الحمدللہ۔ انگریزی ادب میں ماسٹرز کیا، زندگی دین کے کام کے لیے وقف کر دی۔ خواتین و حضرات، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی، مفتی عمران صاحب سے ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز
اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ قصص اور آیات 54 اور 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا۔ اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی، وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب انہوں نے بیہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہو، ہم جاہلوں کا ایسا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی عمران خان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے کتنے سال مکہ مکرمہ میں گزارے؟ درست جواب 13 سال۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قبر میں سوالات کرنے والے فرشتوں کے نام کیا ہیں؟ ہاروت و ماروت، منکر نکیر یا کرامن کاتبین؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، یہ اللہ تعالیٰ جو دوہرے اجر کی بات فرما رہا ہے، یہ دوہرا اجر کن کے لیے ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب، ان آیات کا جو شان نزول مفسرین نے بیان کیا ہے، وہ شان نزول یہ ہے کہ حبشہ سے کچھ افراد وہ نبی علیہ السلام کی ملاقات کے لیے مکہ کے اندر تشریف لاتے ہیں، اور ایک قول کے مطابق جب نجاشی بادشاہ کے دربار کے اندر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا تعارف پیش کیا تو اس نے وہاں سے کچھ لوگوں کو نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا تاکہ آپ کے بارے میں آگاہی حاصل کی جا سکے اور صحیح معنی میں معلومات کو جمع کیا جا سکے۔ جب وہ لوگ مکہ پہنچتے ہیں اور نبی علیہ السلام آپ تشریف فرما ہیں، وہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آ کر آپ سے سوال جواب پوچھتے ہیں۔ اس وقت کے اندر مکہ کے جو سردار تھے، جن کے اندر ابو جہل بھی شامل تھا اور دیگر لوگ بھی شامل تھے، وہ گرد و نواح کے اندر موجود ہیں، اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور خاص طور کے اوپر اس پورے معاملے کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کچھ سوار آئے ہیں، آ کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، اور کچھ گفتگو جاری و ساری ہے۔ چند لمحے گزرے، گفتگو ہو رہی ہے، بات چیت چل رہی ہے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنا شروع کی تو اس وقت ان لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور جب وہ لوگ رونے لگے، اشکبار ہوئے، تو روتے ہوئے کسی نے ان میں سے کہا کہ یہ تو وہی کلام ہے جو ہم پہلے سن چکے ہیں، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل کا نزول ہوا تھا تو اس میں جو آیات مبارکہ اس وقت موجود تھیں جو کہ اپنی اصل حیت میں تھیں، تو وہ فرماتے یہ کلام تو بالکل اس سے مشابہت رکھتا ہے۔ اس بات کو سننے کے بعد
اور اس بات کو کہنے کے بعد جو دیگر وہاں پر ساتھی اس کے موجود تھے ان تمام نے رونا شروع کیا اور اس کے بعد وہ تمام کے تمام کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ محفل جب ختم ہوئی اور وہ لوگ اپنے علاقوں کے لیے واپس جانے لگے تو مفسرین اس آیت کی شرح کے اندر لکھتے ہیں کہ ابو جہل اور اس کے تمام لوگ وہ آئے اور انہوں نے ان سواروں کو گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد ان سے یہ کہا کہ ہم نے تم جیسے احمق، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اس قسم کی گفتگو کرنے سے کہ ان لوگوں نے ایمان قبول کیا، تو اس بنیاد پر ابو جہل یہ کہتا ہے کہ میں نے تم جیسے احمق سوار زندگی میں کبھی نہیں دیکھے، تم ابھی آئے، پہلی ملاقات کی، تھوڑی سی گفتگو کی اور اس کے اوپر ایمان لے کر آ گئے۔ جب یہ بات ان لوگوں نے سنی تو انہوں نے اس کے جواب کے اندر جو گفتگو فرمائی وہ گفتگو یہ تھی کہ تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں۔ اور جب ابو جہل نے مزید ان سے بحث کی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم پر سلامتی ہو، یعنی قالو سلام، جو وہاں پہ بات آئی ہے سلام کیا اور وہاں سے آگے بڑھ گئے کہ ہم جاہلوں سے گفتگو نہیں کرتے، یعنی معارضہ نہیں کرتے۔ اب یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جو اس آیت کریمہ کے شان نزول کا ہے، لیکن ادھر علماء کی ایک بحث ہے۔ وہ بحث یہ ہے کہ کیا یہ دوہرا اجر صرف انہی لوگوں کے ساتھ خاص ہے جو اس گروہ کے اندر آئے تھے، یا یہ بات مطلق ہے؟ اس کے اندر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایک تو ہمیں حدیث شریف ملتی ہے، نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں 3 اشخاص کے لیے دوہرے اجر کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلا تو وہی ہے جو اہل کتاب میں سے ہو، اپنے دین پر ایمان رکھتا ہو، اور جب نبی علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے تو انہوں نے آپ کا دین بھی قبول کر لیا، یعنی اپنے نبی پر بھی کامل ایمان اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کامل ایمان۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری جو شخص حدیث کے اندر بیان کیا گیا یہ وہ شخص ہے کہ جو کسی کا غلام ہو، اپنے مالک کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہو، اور اس کے بعد دین اسلام کو قبول کر کے اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں بھی لگ جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو بھی دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ تیسرا آپ نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کے پاس کوئی باندی ہو، اس کی کوئی کنیز ہو، وہ اس کو ادب سکھائے، اس کو دین سکھائے اور اس کے بعد اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو بھی دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن اس آیت کریمہ میں بالخصوص مخاطبت ہے ان اہل کتاب سے جنہوں نے نبی علیہ السلام کے دور مبارک میں کلمے کو پڑھا۔ اب یقیناً ہم گفتگو میں آگے یہ بات لے کر آئیں گے کہ دور حاضر میں اگر کوئی اہل کتاب اسلام کی طرف آتے ہیں تو کیا ان کے لیے دوہرا اجر ہے؟ تو یقیناً ان کے لیے بھی دوہرا اجر ہے، کیونکہ اس آیت میں جو آگے کیفیات بیان کی جا رہی ہیں کہ انہوں نے صبر کیا، اپنی بات پر قائم و دائم رہے، تو یقیناً آج بھی اگر کوئی اہل کتاب میں سے دین اسلام کو قبول کرتا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کو بھی دگنا اجر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہ بشارت قیامت تک کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں، آج کے اہل کتاب، اور آج جو قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان تک دین کا پیغام پہنچ رہا ہے، تو ان کی ذمہ داری کیا ہے یہ بھی ہم آپ کی خدمت میں سوال رکھیں گے، لیکن ذرا سا آگے چل کر، کیونکہ وہ تبدیل مذہب نہیں کر رہے، وہ تکمیل مذہب کر رہے ہیں۔ اگر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا رہے ہیں اور لاتے ہیں تو وہ اپنے نبی، یعنی وہ مسیح علیہ السلام ہوں یا موسیٰ علیہ السلام ہوں، ان کی بشارت کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اور بشارت کی تصدیق کس کس انداز میں کر رہے ہیں وہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ کہاں کہاں میثاق ہوا، اور جو نبی کا میثاق ہوتا ہے وہ امت پر عائد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اب یہاں پر بات درمیان میں آپ نے ایک بڑی بہت اہم بات فرمائی کہ ابو جہل اور کفاران مکہ، مشرکین مکہ نے انہیں پکڑ لیا کہ جو لوگ، یعنی جو مسیحی تھے، کہ تم ان کی باتوں پر ایمان کیسے لے آئے۔ تو یہ اس آیت کے ذریعے کیا مشرکین کو شرم نہیں دلائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ باہر سے آئے اور باہر سے آ کر انہوں نے دین قبول کر لیا، تم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہو اور تمہارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی نعمت، تمہارے پاس قرآن کریم جیسی نعمت موجود ہے، لیکن تم ان سے بہرامند نہیں ہوتے۔ باہر کے لوگ آئے لیکن وہ اہل کتاب ہیں، انہوں نے آیات سنی، آنسو بہائے، دین قبول کیا، تو کیا ان کو بھی شرم دلائی جا رہی ہے؟ دیکھیں انیق صاحب، جو سرکمسٹانسز ہمیں نبی علیہ السلام کی مکی زندگی کے نظر آتے ہیں وہ یہ نہیں تھے کہ جو کفار تھے وہ نبی علیہ السلام کو بحیثیت نبی مانتے یا سمجھتے نہیں تھے،
بات ان کی یہ تھی کہ وہ اس کا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق اس لیے نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کا جو اپنا اسٹیٹس کو تھا وہ ڈیمیج ہونے کا خطرہ کھڑا ہو گیا تھا۔ ابو جہل وہ شخص تھا جس سے جب یہ تنہائی کے اندر پوچھا گیا، روایات باقاعدہ موجود ہیں کتب تفسیر میں بھی، کتب حدیث میں بھی اور کتب تاریخ اور سیرت کے اندر بھی، کہ جب اس سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی نبی نہیں مانتے، جھوٹے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جس نے اپنی 40 سال کی ماضی کی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ مجھے پتا ہے کہ یہ سچے ہیں، لیکن اگر میں نے یہ بات بھی قبول کر لی تو سقایا کے جو چند معاملات ہمارے حوالے رہ گئے وہ بھی پھر انہی کے پاس چلے جائیں گے۔ مطلب یہ تھا کہ وہ اس بات کو جانتا تھا، وہ اس بات کو پہچانتا تھا کہ یہ حقیقی نبی ہیں، لیکن اس کو نہ زبان سے کہتا تھا اور نہ دل کے اس کی تصدیق کرتا تھا۔ تو اب یہ جو سرکمسٹانسز ہیں، اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ دور دراز سے آئے ہیں، آنے کے بعد اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، اور آگے چل کے ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ یہ اپنے مالوں میں سے خرچ کر کے پیسہ یہاں تک پہنچے ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، مشقتیں اٹھائی ہیں، اس کے بعد آ کر باقاعدہ انویسٹیگیشن کی ہے، اندھے گھونگے بہرے بن کر اسلام کو قبول نہیں کیا، باقاعدہ سوالات پوچھے، تصدیق کروائی، اپنی ماضی کی انفارمیشن سے اس کو لنک آؤٹ کیا، اور اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ وہی کلام ہے اور اسی کی آگے کی تکمیل ہے جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا۔ اس بنیاد پر انہوں نے مذہب کو قبول کیا، تو یقیناً یہ بات اس میں پوشیدہ ہے کہ اہل مکہ کے لیے اور نبی علیہ السلام کے جو قریبی لوگ تھے متعلقین، ان تمام کے لیے یہ ایک میسج تھا کہ یہ باہر والے دیکھو آ کر اس رسول پر ایمان بھی لا رہے ہیں اور اللہ سے دوہرا اجر پا رہے ہیں، اور تم وہ بدنصیب لوگوں جو ساتھ بھی رہتے ہو پھر بھی اس سمندر کے دریا اور رحمت کے دریا سے محروم ہوتے نظر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور مشرکین کے مقابلے میں اہل کتاب کے تعلق سے قرآن کریم کا رویہ بہت نرمی والا ہے، ٹھیک ہے نا مفتی صاحب؟ اللہ اکبر۔ اچھا، ان کا جو شیوا ہے، ان کی صفتیں، ان کے اوصاف بتائے جا رہے ہیں کہ ان کو اجر دوہرا اس لیے بھی دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، ثابت قدمی دکھائی، درگزر سے کام لیا۔ یعنی یہ کون سی ثابت قدمی ہے، کون سا درگزر ہے، کس جانب اشارہ ہے؟ دیکھیں انیق صاحب، دو بڑی اہم کنڈیشنز ہوتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے جب لوگ دین اسلام کو قبول کرتے ہیں نا، اپنا مذہب بدلتے ہیں، تو پہلے ہی جو گھر سے مخالفت کھڑی ہوتی ہے وہ اتنی سخت ہوتی ہے کہ بعض اوقات جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جس نئے ماحول کے اندر وہ آتے ہیں وہاں پر ایڈجسٹمنٹس، ان نئی طریقہ کار، عبادات کے طریقے، دیگر معاملات، صدقہ خیرات کرنا، ان تمام چیزوں کو جب وہ اپنے اوپر نافذ کرنا شروع کرتے ہیں تو اچھا خاصا نفس جو ہے وہ تکلف کا شکار ہو جاتا ہے، وہ کلفت کے اندر پڑ جاتا ہے۔ اب آپ ذرا کنڈیشنز کا اندازہ کریں کہ وہ یہاں پر آ رہے ہیں انویسٹیگیشن کرنے، معلومات کرنے کہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ان کے لوگ کچھ عرصہ پہلے اس علاقے کو چھوڑ کر، کس حالت میں چھوڑ کر؟ ہجرت اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ کفار مکہ ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، وہ ہمارے علاقے میں آ رہے ہیں یعنی حبشہ کے اندر، اور نجاشی کے سامنے کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہیں۔ تو اب جب ان کو یہاں بھیجا جاتا ہے اور یہ اسلام کو قبول کرتے ہیں تو لازمی نتیجہ کیا تھا؟ پہلی بات، جو ان لوگوں نے ان لوگوں کو تنگ کیا تھا جو نبی علیہ السلام کے ماضی کے صحابہ تھے، یعنی ساتھی تھے، ان کو ہجرت کرنی پڑ گئی۔ تو جب ہم اسلام قبول کریں گے تو کیا ہوگا؟ لازمی سی بات ہے، یہ تو باہر کے لوگ آئے ہوئے تھے، ان کے لیے یہ ٹربلز کھڑی ہو گئی، پرابلمز کھڑی ہو گئی، ابو جہل آ رہا ہے، کفار آ رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں۔ دوسری طرف جب واپس جائیں گے تو اپنی قوم کا رویہ کیا ہوگا؟ اپنے لوگ کیا کہیں گے کہ تم وہاں گئے اور جا کر ان کے مذہب کو قبول کر کے آ گئے۔ یہ تمام کی تمام وہ باتیں تھیں جس سے مستقل ان کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، مستقل نبرد آزما رہنا پڑ رہا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان تمام حالات کے اندر وہ نہ صرف ثابت قدم رہے بلکہ جو ماضی میں کوئی غلطی ہو بھی گئی تھی تو اس کو پھر اچھے انداز میں نیکی کر کے انہوں نے دور کر دیا اور ان غلطیوں کا بھی کفارہ ادا کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ثابت قدمی یعنی قدم متزلزل نہیں ہوئے۔ تو یہ بھی ایک نصیحت، ایک درس اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ہمیں بھی دے رہا ہے کہ اگر دین کے نام پر کچھ مصیبتیں، پریشانیاں آئیں تو قدموں کو ڈگمگا کے نہیں رکھنا، بالکل غیر متزلزل رکھنا۔ اور بالخصوص جو ہمارے نیولی کنورٹڈ مسلم برادرز ہیں، ہم ان کو بھی یہ میسج دیں گے کہ اگر آپ کنورٹ ہو کر آئے ہیں تو بے شک مشکلات آئیں گی، پریشانی آئیں گی، لیکن اللہ نے آپ کے لیے دوہرا اجر ہی اس لیے رکھا ہے کہ آپ اس پر صبر کریں گے اور اللہ اپنی رحمتوں سے آپ کو مالا مال کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اہل ایمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو نیولی کنورٹڈ ہیں بلکہ ریورٹڈ ہیں تو ان کا خاص خیال رکھیں۔ اچھا مفتی صاحب، کیونکہ آپ مفتی بھی ہیں تو ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے، تو انہیں جو ریورٹڈ ہیں
انہیں ہم زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں؟ بالکل جی، قرآن حکیم کے اندر جو زکوٰۃ کے 8 مصارف کو بیان کیا گیا ہے اس میں مؤلفۃ القلوب تو ان کو بیان کیا گیا ہے جو اسلام کی طرف آئے نہیں، ان کو اسلام کی طرف لانا ہے، تو یہ تو اسلام کو قبول کر چکے ہوتے ہیں، تو اب یہ آنے والے نہیں قبول کرنے والے لوگ ہیں، تو ان پر تو لازمی زکوٰۃ کی رقم لگتی ہے، ان کو دینا چاہیے، ان کو مالی طور پر اسٹیبلش کرنا چاہیے تاکہ یہ اپنے سابقہ دین کی طرف نہ لوٹیں اور دین اسلام پر مضبوطی سے کاربندہ ہوتے چلے جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو زکوٰۃ دیتے وقت وہ لوگ جو مستحق ہیں اہل کتاب میں سے ریورٹ ہو گئے، دین اسلام کی طرف آ گئے، کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کریم کو قبول کر لیا، تو انہیں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور ذہن میں رکھنی چاہیے یہ بات کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، تسلی دی جائے، دلجوئی کی جائے ان کی، تاکہ اس طرح ہماری تعداد میں بھی اضافہ ہو، یعنی اہل ایمان میں اضافہ ہو، اہل ایمان میں اضافہ ہو اور ان کو ایمان کی پختگی حاصل ہو، ایمان کی پختگی حاصل ہو۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ برائی کو بھلائی سے دور کر دیتے ہیں، ادفع باللتی ہی احسن، ارشاد۔ دیکھیں انیس صاحب، اس آیت کریمہ کے اس حصے کے ذیل میں مفسرین نے کئی باتیں لکھی ہیں، ان کے اندر ایک اہم ترین بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کا خاص ایک طریقہ کار تھا کہ اگر کوئی غلطی ہوتی تھی تو اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کیا کرتے تھے، اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے بعد، سیلف انٹروسپیکشن کرنے کے بعد وہ فوری طور پر کوئی نیکی کرتے تھے اور اس نیکی سے اس برائی کو دور کر دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا، جس طرح اس خاص واقعے کے اندر ہم نے ذکر کیا، تو اس کے اندر بدلے میں وہ ان سے بدتمیزی نہیں کرتے تھے، اسی لب و لہجے میں بات نہیں کرتے تھے، بلکہ احسن طریقے سے ان کو جواب دے کر ان سے کنارہ کشی کو اختیار کر لیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی مومن ہے اور اس سے خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن، تمام جو انسان ہے بنی آدم ہے خطا کار ہے، فرمایا وخیر الخطائین التوابون، بہترین گناہگار وہ تو ہے جو اللہ سے توبہ کر لیا کرتا ہے۔ پھر ایک اور جگہ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو گناہوں پر توبہ کرتا ہے وہ ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اگر غلطی سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر کے اس گناہ کو مٹا دیا جائے، اور دوسری بات میں یہ عرض کر رہا ہوں جس اس آیت کریمہ سے خاص ٹارگیٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، کوئی بدتمیزی کرے، کوئی بےہودگی کا رویہ اختیار کرے، تو اس کو اسی کی زبان میں جواب دینے کے بجائے احسن طریقے سے کنارہ کشی کو اختیار کر لیے جائے۔ اور قرآن اس کا جو طریقہ بتا رہا ہے وہ طریقہ کیا ہے کہ وہ اس کے بعد یہ کہتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اپنے مالوں کو خرچ کر کے بھی جان چھڑاتے ہیں، اور آگے چل کے فرمایا کہ ان سے سلام کر کے متارکت کو اختیار کر لیتے ہیں، یعنی ان سے فاصلے کو اختیار کر لیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی جھگڑا فساد نہیں کرتے، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، حالانکہ وہ دے سکتے ہیں، بالکل لڑائی کا جواب لڑائی سے دے سکتے ہیں، لیکن یہاں پر کیا حکمت کے استعمال کی بات کی جا رہی ہے کہ حکیمانہ انداز سے اس معاملے کو پس پش ڈالو اور اپنی نظر منزل پہ منزل کے اوپر رکھو۔ اور دیکھیں ارین صاحب، یہ تو دور حاضر کے اندر بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ بجائے اس کے کہ ہم بحث کرنے میں ٹائم ضائع کریں، حکمت اور دانائی کے ساتھ دوسرے لوگوں تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچا دیں، بجائے اس کے کہ مناظرے کی فضا اور مناقشے کی فضا کو قائم کیا جائے، اس سے کہیں بہتر یہ کہ محبت اور پیار سے دعوت دی جائے، جو قبول کریں الحمدللہ، اگر نہ کریں تو اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے، آگے بڑھ کر دیگر لوگوں کو پیغام پہنچا دیں، اس سے انرجی کم خرچ ہوگی، نتائج زیادہ اچھے برآمد ہوں گے، اور یہی وہ حکمت ہے جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا کہ دین کا پیغام حکمت اور دانائی سے پہنچاؤ، اور یہی وہ حکمت ہے جس کی نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس جانب آپ نے اشارہ فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، قرآن حکیم فرماتا ہے وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ اکبر۔ اس پر بھی ہم بات کروائیں گے کہ بعد میں ذرا چل کر آگے کہ آج کے اس دور میں جو اہل کتاب ہیں خاص طور پر اور تمام غیر مسلم ہیں، ان تک دعوت دین پہنچانے کا حکیمانہ انداز کیا ہو کہ جس انداز میں آج کے عہد کا لمس بھی شامل ہو۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، تفصیلی بات اس کروائیں گے، لیکن پہلے یہ ہم آیات مکمل کر لیں۔ یہ رزق انہیں جو ملتا ہے اللہ تعالیٰ فراہم کرتا ہے رزق، ایک تو یہ بات بالکل واضح کر دی گئی کہ یہ رزق ہم ہی دیتے ہیں، تو یہ اس میں سے خرچ کر دیتے ہیں، یہ حریص نہیں ہوتے، یہ لالچی نہیں ہیں، یہ رزق کے انبار نہیں لگاتے، ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے، یعنی یہ سرمایہ دار نہیں ہوتے،
پیسے کو اس لیے نہیں کماتے کہ پیسے سے مزید پیسہ بنایا جائے، بلکہ جو پیسہ کماتے ہیں اس کو اللہ کی رضا کے خاطر اس کو خرچ کر دیا کرتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دین پر خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دین کو سیکھنے پر خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دین کو سکھانے پر خرچ کرتے ہیں۔ اب بالخصوص جب ہم اس آیت کے کانٹیکسٹ میں اس بات کو دیکھتے ہیں تو انیف صاحب اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے سفر کیا تھا مال خرچ کر کے، ایسے تو نہیں سفر ہو جاتا نا، کھانا بھی تھا، پینا بھی تھا، رہنا بھی تھا، سواری کا جانور بھی تھا، اس کا چارہ بھی تھا، وہ تمام کے تمام ایکسپینڈیچرز انہوں نے بیئر کیے تھے۔ کس لیے؟ کہ ان کو اس دین کی معلومات حاصل ہو جائے جو اللہ نے مکہ کے اندر اس رسول کے اوپر اتارا تھا۔ وہ اپنے علاقوں سے سفر کر کے آئے، اپنا مال خرچ کیا اور اس دین کے بارے میں معلومات حاصل کی، اور جب یقین ہو گیا کہ یہ دین حق ہے تو اس کو قبول کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا انیف صاحب دور حاضر کے اندر ہمارے لوگ اللہ کے دین کے اوپر مال خرچ کرتے ہوئے بہت زیادہ غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بڑا خاص طبقہ ہے جو کہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ صاحب صرف آپ نے چیریٹی کرنی چاہیے، آپ کو مال خرچ کرنا چاہیے، ڈیفینیٹلی یہ سارے کام ہونے چاہیے، کھانا بھی کھلائیں، مسکینوں کی مدد بھی کریں، یتیموں کا ساتھ بھی دیں، سب کریں، لیکن دین اسلام کو سیکھنا، اس کے لیے علماء، اولیاء، مشائخ کی خانقاہوں پر، علماء کے مدارس پر، ان کی جگہوں پر جا کر دین کو سیکھنا، اس کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا، کتابوں کو خریدنا، کتابوں کو پڑھ کر اس کے علوم کو حاصل کرنا، کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کسی اہل علم کی طرف رجوع کرنا، ان تمام کے تمام معاملات کے اندر اپنے مال کو خرچ کرنا، یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی سنت بھی تھی، اور اللہ رب العزت نے اس چیز کو پسند فرمایا، اس لیے خاص طور پر ذکر فرمایا کہ وہ لوگ جو اسلام کو قبول کرتے ہیں پھر اس کے اوپر ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے مالوں کو بھیج کے رکھتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے مال کو خرچ کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت انہیں اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ تو تھوڑا سا پیسہ دین سیکھنے پر بھی خرچ کرنا چاہیے، دین سیکھنے پر بھی، اور جتنے جو شاعر اسلامی ہیں ان کے لیے بھی ڈیفینیٹلی اس میں حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، مساجد کی تعمیر بھی ہے، مدارس کی کنسٹرکشن بھی ہے، اگر کوئی ریسرچ کا کام ہو رہا ہے، دین کی خدمت کا کام ہو رہا ہے، اس کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا تاکہ دین کا ابلاغ ہو، دین لوگوں میں پھیلے اور لوگ ہمارے مال کے خرچ کرنے کی وجہ سے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو انیس صاحب اس سے اچھا مال کا استعمال اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے اچھا مال کا استعمال کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اہل علم کا بھی خیال رکھا جائے کہ اہل علم جو کام کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، نسلوں کے لیے کہیں اہل علم بھوکے نہ رہ جائیں، یا اپنی کسی دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے ان کی دینی مصروفیت یا ان کا دینی کارنامے ان میں کمی نہ آ جائے۔ انیق صاحب جتنی بڑی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں نا، اس میں ایک R&D ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹرز، رائٹ؟ ان لوگوں کو سب سے زیادہ خیال یہ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ کوئی ذہنی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، ان کو جتنا آزاد اور ریلیکس رکھا جاتا ہے وہ اتنی اچھی ریسرچ کرتے ہیں، اچھی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اس خاص ادارے کے لیے۔ جو لوگ دیندار ہیں، جو علماء ہیں، جو ایسے لوگ جو دین کی خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں، اگر ان کو معاش کی ٹینشن سے آزاد کر دیا جائے تو یقیناً وہ بہت اچھا کام ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہمارے جو معاشرے کا اس وقت مزاج ہے وہ یہ ہے کہ جو مسجد کا امام ہوگا یا خطیب ہوگا اس کو 8,000 10,000 15,000 روپے سیلری دیں گے، جو کہ ہماری گاڑی کے پیٹرول کے خرچے کے برابر بھی نہیں ہوتی، جو چپڑاسی کی تنخواہ بھی چپڑاسی کے برابر نہیں ہوتی۔ مدارس کے اندر آپ چلے جائیں، جو علماء اور اساتذہ پڑھاتے ہیں دین، ان کی تنخواہیں 8 10 12 15,000 سے اوپر آج بھی نہیں ہوئی۔ 10 مدارس ہم آپ کو دکھا سکتے ہو، 20 آپ خود دیکھ سکتے ہیں جن کے اندر یہی تنخواہوں کا معیار ہے۔ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی 21 سینچری کے جو چیلنجز ہیں، یہ علماء اس سے نبردسماں نہیں ہو رہے اور ان کی بات میں عہد کا لمس نہیں ہے۔ ان پر کچھ انویسٹمنٹ تو کریں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے ان پر کچھ مال تو خرچ کریں، کچھ ریسرچ کی چیزیں ان کو مارکیٹ میں لانے تو دیں، اپنا پیسہ خرچ کریں، تو انشاءاللہ عہد کا لمس بھی گفتگو میں آ جائے گا، اور معاشرے سے ٹکر لینا اور حق کو ثابت کرنا انشاءاللہ تبارک و تعالی علماء کی طرف سے ساری چیزیں واضح ہونا شروع ہو۔ سبحان اللہ، ریسرچ وہ کر رہے ہیں، ڈیولپمنٹ ہماری ہو رہی ہے، ایسا ہی ہمارے لیے لگے ہوئے ہیں وہ، اور دین کو جوڑ رہے ہیں کہ دین آج کے مسائل کا حل دین کیسے پیش کرتا ہے۔ دیکھیں معاشرے کے اندر انیق صاحب ایتھیزم ہمیں نظر آ رہا ہے، لاجیکل گراؤنڈز کے اوپر ملین اور ٹریلین آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے جو کہ پیچھے سے کی جا رہی ہے، اور لوگوں کو ملحد بنایا جا رہا ہے، بے دین بنایا جا رہا ہے، بددین بنایا جا رہا ہے، اور باقاعدہ یونیورسٹیز کے اندر ایسے لوگوں کو پینیٹریٹ کیا جا رہا ہے جو وہاں پر نئے آنے والے طلبہ و طالبات جو معصوم ذہن رکھتے ہیں ان کو مختلف باتوں اور مختلف انداز سے گھیرا جائے، اور اللہ اور اس کے رسول سے اور دین سے مکمل
طور کے اوپر دور کر دیا جائے. جہاں پر ٹریلین آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے, یہاں پر ٹریلین آف روپیز کی بھی نہیں ہے. $1 جو 170 روپے کا ہے وہ اس میں ٹریلین آف ڈالرز لگا رہے ہیں, ہم ٹریلین آف روپیز بھی ریسرچ کے اندر خرچ نہیں کر رہے. تو انیس صاحب کیسے مقابلہ ہوگا؟ تھوڑا سا اپنا مال خرچ کرنا پڑے گا, دین کے اوپر لگانا پڑے گا, اسی میں ہماری بھی بقا ہے اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی بھی بقا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ اجتماعی ذمہ داری ہے. آپ نے کتنی اچھی بات فرمائی کہ 21 سینچری کے جو تقاضے ہیں وہ کیا کیا ہیں, ریسرچ کیا کر رہے ہیں, ہم کتنی انویسٹمنٹس کر رہے ہیں, اور دنیا کیا کر رہی ہے, یہ کس کام میں مصروف ہے کہ دنیا سے اللہ کو باہر نکال دو. نعوذ باللہ. ایتھیزم کی اسے پتا تھا تیری اپنی ہی محفل میں تیرا ہونا نہ ہونا ایک دن سوال ہوگا, اور آج یہی ہو گیا کہ اللہ کی سجائی ہوئی بزم میں یہ ڈسکشن کیا جا رہا ہے کہ اللہ وجود بھی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. نعوذ باللہ من ذالک. اس پورے محاذ کے خلاف انیس صاحب اجتماعی کوشش کرنی پڑے گی, اور وہ جب ہوگا جب تھوڑا سا اپنا مال اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں, اداروں کو مضبوط کریں, اسکالرز کو مضبوط کریں, علماء کو مضبوط کریں, تاکہ ہم ان تمام چیلنجز کا آسان طریقے سے ادراک بھی کر سکیں اور ان کو ان کا جواب بھی دے سکیں. اللہ اکبر. اور یہ چیلنجز صرف محض غیر مسلم ریاستوں کی حد تک محدود نہیں ہیں. اب مسلم ریاستوں میں بھی یہ سوال اٹھنے لگے ہیں, یونیورسٹیز میں اٹھنے لگے ہیں. ہمارے بچے اور بچیاں یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ وجود باری تعالیٰ کے کچھ دلائل ہیں, ہمیں نہیں لگتا نعوذ باللہ کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے, بگ بینگ ہو گیا وغیرہ وغیرہ. جو فزکس پڑھائی جا رہی ہے ہمارے بچوں کو, ہماری بچیوں کو, تو وہاں کیا اللہ تعالیٰ کی شمولیت ہے؟ تو ہمارا کریکلم بھی ایسا ہو, وہی علم سے اس کا تعلق جڑ گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ہٹا کر وہ علم ہی نہیں کہ جس میں اللہ شامل نہ ہو. اقرأ بسم ربک الذی خلق, تو رب شامل ہو جاتا ہے. العلم مخافت اللہ, علم خدا خوفی کا نام ہے. بالکل ایسے. تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, قرآن یہ بتا رہا ہے. اللہ اکبر. تو یہ اہل علم کے ذریعے, علماء کے ذریعے, اور جس طرح آپ نے R&D کی بات کی کہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے ذریعے آج کے مسائل سے نبرد آزما ہونے کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کریں, انفاق کریں. اس کا اجر اللہ کے یہاں بہت ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے اوپر کسی کا احسان نہیں رکھتا, بڑا چڑھا کر واپس کرتا ہے. یہ لوگ جب ان سے بات ہوتی ہے تو یہ کیا کہتے ہیں, لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, ہمارے اعمال ہمارے لیے, تمہارے اعمال تمہارے لیے, اور تم کو سلام ہو. میں نے انٹرو میں ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو سلام کیا جا رہا ہے یہ کوئی مبارکبادی کا سلام نہیں ہے, یہ مفارقت کا سلام ہے کہ جناب ہم آپ سے بس ہماری جان چھوڑ دیجئے آپ, یہ وہ سلام ہے. دیکھیں انیس صاحب, اس کے اندر میں آپ کی خدمت میں دو باتیں پیش کروں. ارشاد. پہلی بات تو وہ ہے جو معروف ہے کہ بھئی سلام کی دو قسمیں, ایک سلام تحیت ہے جو مسلمان ایک دوسرے کو کرتے ہیں عزت, تعظیم اور دعا کے طور پر, اور دوسری بات یہ سلام متارکت یعنی ترک کر دینا, مفارقت کو اختیار کر لینا, اور یہ سلام یقیناً اسی لیے ہے. لیکن جب اس آیت کریمہ میں انیس صاحب غور کرتے ہیں نا, تو ایک اور بات ہمارے اوپر واضح ہوتی ہے. وہ بات یہ ہے کہ آپ جب کسی ایسے شخص کو جو آپ سے جھگڑا کر رہا ہے, آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے, آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, جب آپ اس کو کہتے ہیں نا السلام علیکم, تو اس میں ایک تو وہی بات ہے کہ میں تم سے الگ ہو رہا ہوں, لیکن انیس صاحب اگر اس کے اندر دعا کی نیت کو بھی شامل کر لیا جائے کہ تم پر سلامتی ہو, تاکہ اللہ تمہیں یہ حقیقت پر آگاہی دے دے کہ تم جو کر رہے ہو یہ بددینی ہے, بے دینی ہے, بدتمیزی ہے, گمراہی ہے, تم اس سے بچ جاؤ اور سلامتی والے بن جاؤ. تو میرا خیال ہے اس سلام کے اندر دعا کا عنصر بھی شامل ہو جائے گا اور مفارقت بھی شامل ہو جائے گی. تو اس میں سلام بھیجنے والے کو اجر بھی مل جائے گا اور ان کے لیے خیر کی دعا بھی ہو جائے گی. اگر اللہ قبول کر لے تو یقیناً اس بندے کا بھی بیڑا پار ہو سکتا ہے. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر سلام بھیجا جائے تو میرا خیال ہے اس کے نتائج مزید اچھے نکل سکتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, یہ تو بڑی کلیئر کٹ بات ہے انیس صاحب کہ بھائی آپ جو کر رہے ہیں یو آر ریسپانسبل آف یور اون ایکشنز, اینڈ میں جو کر رہا ہوں وہ مجھے پتا ہے میرا رب اس کے اوپر اجر بھی دے گا انشاءاللہ. اگر دنیا میں کوئی معمولی سی تکلیفیں بھی آ گئیں تو کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں ہے, اللہ نے آخری وقت میں دنیا میں بھی مجھے خیر ہی عطا فرمانی ہے, اور جب دنیا سے جاؤں گا تو وہاں بھی میرے لیے خیر رکھی ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اپنے اعمال پر نگاہ رکھنی چاہیے, دوسرے کے اعمال کو چھوڑ دینا چاہیے. آپ بھی ایسا کریں
یعنی وہ کفار جو اذیت پہنچا رہے ہیں، جن کی وجہ سے، جن کے اعمال کی وجہ سے ہمیں صبر کرنا پڑ رہا ہے، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، اور ہم جاہلوں کا سا رویہ اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ یہاں پر یہ دونوں آیات مکمل ہو گئیں۔ اب ٹو ڈوز، چند کام جو کرنے کے حوالے سے نصیحت ہمیں کیا ہو رہی ہے، ہمیں کیا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وہاں سے ہم جوڑیں وغیرہ وغیرہ، بہت ساری آیات قرآن کریم کی اس ذیل میں ہیں۔ لیکن ایک مسلمان پر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اقبال فرماتے ہیں، تو آج کے مسلمان پر ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جن تک یہ دین نہیں پہنچا ان کو بھی کلمہ پڑھوایا جائے۔ اور خاص طور پہ اہل کتاب کے تعلق سے، جیسے کہ ابھی بات ہوئی کہ قرآن کریم بہت نرم ہے اور مشرکین کے تعلق سے سختیاں ہیں۔ یہ اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، اللہ اکبر، آؤ کامن چیزیں کون سی ہیں، اشتراک کر لیتے ہیں ہم اور آپ۔ تو آج کے جو اہل کتاب ہیں ان تک دین کی تعلیم پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اجتماعی ذمہ داری ہے، فرد کی بھی، ریاست کی بھی، امت کی بھی۔ دنیا میں جتنے مسلمان ممالک کے سفارت خانے ہیں، اور خاص طور پہ غیر مسلم ریاستوں میں، ان کا کام یہ ہے کہ دین کی دعوت کو پیش کر دیا جائے تاکہ یہ اہل کتاب دوہرے اجر کے مستحق ہوں۔ تو اس کا حکیمانہ انداز کیا ہوگا؟ دیکھیں انیق صاحب، ہمارے جو مسلم ممالک ہیں نا، ان میں سے کسی ایک ملک کی بھی یہ اسٹریٹجی نہیں ہے کہ اس کے اندر تبلیغ دین کو اہمیت اور ضرورت اور لازمی سمجھ کر اس کا کوئی ادارہ بنایا جائے اور کچھ ایسے لوگ بنائے جائیں جو وہاں پر تبلیغ دین کا کام کریں۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے، کیونکہ آپ نے خود بھی کہا کہ یہ ریاست کی سطح پر ہونا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست قائم ہی اس لیے فرمائی تھی کہ لوگوں کو اللہ کے دین کے اندر داخل کیا جائے گا اور تبلیغ دین کا کام کیا جائے گا۔ یہ پہلی بات ہے جس کو ہمارے کسٹوڈینز کو سوچنا چاہیے کہ بھئی ریاست کی سطح پہ خدا کا واسطہ خود بھی دین پر عمل کرو اور لوگوں کو بھی کرنے کی ترغیب۔ اور آپ نے فرمایا کہ پورے جو مسلم گلوب کے اندر کہیں ایک ریاست ایسی نہیں ہے جس کی ترجیح میں تبلیغ دین ہو، تبلیغ دین، یہ ایک ریاست آپ کے پاس نہیں ہے۔ کتنے افسوس اور شرم کی بات ہے کہ اسلام کے نام کے اوپر آپ سلیکٹ ہو کر آتے ہیں اور پھر وہاں پر آ کر اسلام سے ہی دغا بازی کرتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں مفتی صاحب کہ مزاج مدافعانہ ہو گیا؟ مدافعانہ اور معذرت خانہ جب ہوتا ہے انیق صاحب جب ہمارا تعلق قرآن سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جب ایمان کی جو بنیادی بات ہے انیق صاحب وہ یہ ہے کہ ایمان بندے کو ایک ایسی ذات کے ساتھ جوڑ دیتا ہے جو لامحدود ہے، جو طاقتور ہے، جو سارے زمانے پر غالب ہے، سارے نظام کو بنانے والی ہے۔ جب بندے کا ایمان پختہ ہو اس ذات کے اوپر تو پھر مدافعانہ نہیں ہوتا، معذرت خانہ نہیں ہوتا۔ یہ نتیجہ کیوں نکلا؟ یہ اس لیے نکلا، ایک تو اللہ پر سے ایمان اٹھ گیا، قرآن سے تعلق ٹوٹ گیا، صاحب قرآن سے تعلق ٹوٹ گیا۔ اب ہم جس قسم کے مسلمان ہیں تو پھر اس پر تو معذرت ہی کرنی پڑے گی کہ بھائی آپ اپنی جگہ ٹھیک ہو، ہم اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ اگر کوئی سچا مومن ہے الحمدللہ آج بھی وہ معذرت خواہ نہیں ہے، آج بھی وہ مدافعت کی راہ پر نہیں ہے، کیونکہ اسلام ایگریسو ریلیجن ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی جگہ سے نکل کر تبلیغ دین کی ہے اور تمام انبیاء کرام کی یہی سنت رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ وہاں پر جا رہے ہیں بڑے دربار میں نمرود کے، وہاں جا کر بات کر رہے ہیں۔ تمام لوگوں نے، تمام انبیاء کرام نے گھروں سے نکل کر تبلیغ دین کا کام کیا ہے۔ آج اسی روش کو اختیار کرنا ہوگا، اور یہ جب ہوگا جب قرآن سے تعلق ہوگا، صاحب قرآن سے تعلق ہوگا اور اللہ پر کامل ایمان ہوگا۔ سبحان اللہ، قرآن سے تعلق، صاحب قرآن سے تعلق، کامل ایمان ہمارے فخر کے لیے یہ کافی ہے۔ تو کوئی مدافعانہ انداز، کوئی معذرت خواہانہ انداز نہیں۔ میرا سوال آپ کی خدمت میں ایک یہ بھی تھا، ضمنی سوال تھا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، کرنا، اور اس کا حکیمانہ انداز کیا ہے کہ آج ہم اہل کتاب کی خدمت میں دین کا پیغام پیش کریں اور بتائیں کہ دیکھو جو تم دین قبول کرو گے یہ تسلسل ہے، قرآن کریم توریت کا اور زبور کا اور انجیل کا۔ تم قرآن کریم قبول کرتے ہو، اللہ کے رسول کو قبول کرتے ہو، ایمان لاتے ہو،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو تم تبدیل مذہب نہیں کر رہے، تکمیل مذہب کر رہے ہو۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور انیس صاحب وہی جو سملیرٹیز ہیں، جو کامن گراؤنڈز ہیں ان کے ریلیجن کی اور اسلام کی، اس کے اوپر تھوڑی سی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہمارے جو لوگ ہیں، کیونکہ الحمدللہ یہ پروگرام ورلڈ وائڈ دیکھا جا رہا ہے، ان ممالک کے اندر جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اگر وہ تھوڑا سا قرآن کا مطالعہ کر لیں اور اس میں سے سملیرٹیز کو نکال کر ان کو انڈرسٹینڈ کر لیں، تو وہ بہت احسن طریقے سے غیر مسلمین تک پیغام پہنچا سکتے ہیں کہ بائبل یہ کہتی ہے، تورات زبور انجیل یہ کہتی ہے، قرآن ہمیں یہ نصیحت کر رہا ہے، تو ہمیں امید ہے کہ آسان طریقے سے وہ پیغام بھی پہنچائیں گے اور لوگ دین اسلام میں داخل بھی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے علم کی بات کی، بنیادی بات ہے۔ مفتی صاحب، ایک داعی دین کے لیے دو چیزیں درکار ہوتی ہیں، ایک تو علم اور دوسرا کردار۔ تو جو داعی دین ہے، جو قرآن کریم کی دعوت سبحان اللہ پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آؤ آؤ، یہ حق کی طرف آؤ، اللہ کی طرف بلا رہا ہے، ایک تو اس کا مقام کتنا بلند ہے، تو وہ جانے کہ وہ کیا بات کہہ رہا ہے، اس کی دعوت کے کمپوننٹس کیا ہیں، تو پہلے اس کا باعلم ہونا بہت ضروری ہے۔ باعلم ہونا ضروری ہے، بعمل ہونا ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام جب وہاں تبلیغ کر رہے ہیں تو یہ فرما رہے ہیں بھئی تمہارے اندر زندگی نہیں گزاری، فقط لبثت فیکم عمرا، حضور فرما رہے ہیں کہ بھئی تمہارے اندر زندگی گزاری ہے، میرے کردار دیکھو، معاملات دیکھو، اسی معاشرے اور ماحول کا شخص ہو جس میں تم رہتے ہو، لیکن تم بد کردار، بد دین، بے عمل ہو، تم گمراہ ہو، تم زانی ہو، شرابی ہو، بدکار ہو، میں اسی معاشرے کا شخص ہوں لیکن با کردار ہوں، میرے رب نے میری حفاظت فرمائی ہے اور اسی رب نے حکم دیا اس دین کی تبلیغ کا۔ نبی علیہ السلام کا بھی یہی اسلوب تھا اور آج بھی اسی اسلوب کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں میں اپنے کردار کو پیش کریں، پہلے اپنے آپ کو سنواریں، جب باعمل ہو جائیں، تھوڑا سا علم حاصل کر کے اگر تبلیغ دین کا کام کریں، ہمیں امید ہے انشاءاللہ بہت بڑی تعداد کو ہم دین اسلام کے اندر داخل کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کا جو طرز عمل ہوتا ہے وہی اس کی زبان بن جاتا ہے، تو بڑا خیال رکھ کر اور بہت ہی اپنائیت کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ دن میں دین کی تبلیغ کی جا رہی ہے اور رات کو انہی لوگوں کے لیے اللہ سے دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں دین سے محبت پیدا کر دے۔ ایک بات اور کہ دنیا بھر میں، ہمارے پاس پاکستان میں بھی غیر مسلم ہیں بہت کم تعداد میں، لیکن ان تک بھی دین پہنچے اور بہت ہی اپنائیت کے ساتھ، ہمدردی کے جذبے سے، خیر خواہی کے جذبے سے کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، میں تو صرف تمہارا خیر خواہ ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ تم آ جاؤ اس دین کی طرف اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، انہیں دلائل سے سمجھائے اور اپنے کردار کی روشنی ان تک پہنچائے کہ میرا کردار دیکھو ایسا ہے، دین قبول کر لو گے تو ایسے کردار کے حامل ہو جاؤ گے۔ یہ تو پاکستان کا معاملہ ہو گیا، لیکن جو دنیا بھر میں، یعنی اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہے، 1.70 کروڑ یہ کہا جاتا ہے، 7.5 ارب کی آبادی ہے، تو جو بڑی تعداد ہے وہ مسلمان نہیں ہے، تو ان تک ان کی مقامی زبان میں قرآن کریم کو پہنچا دینا۔ انیق صاحب، بڑی معذرت سے عرض کروں کہ ہمارے پاس لٹریچر ملٹیپل لینگویجز میں موجود ہی نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن حکیم کے صرف تراجم ہیں جو کہ بڑی محدود زبانوں کے اندر موجود ہیں، دنیا کی 200 زبانوں کا کہتے ہیں کہ ترجمہ الحمدللہ اس میں ہو گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ دیگر لٹریچر جو دور جدید کے تقاضوں کے مطابق ہے اس کو پروڈیوس کرنا یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ انگریزی کے اندر تھوڑا بہت مواد ہمارا موجود ہے کیونکہ لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن چائنیز لینگویج میں، رشین لینگویج میں، اس کے علاوہ جیپنیز لینگویج میں، جرمن اور ڈچ کے اندر بہت محدود ہمارے پاس مٹیریل موجود ہے۔ اگر ہم اس کو پروڈیوس کر سکیں، اس کو تیار کر سکیں، تو وہاں کے جو مقامی مسلمان ہیں وہ اس کو پڑھ کر اس کو یوز کرتے ہوئے لوگوں کے اندر تبلیغ دین کا کام کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بائی لنگول اور ملٹی لنگول ہونا شاید اتنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ہم ان ممالک کے لوگوں سے رابطے قائم کریں اور ان کو ان کی زبان میں لٹریچر مہیا کر دیں تو مجھے امید ہے وہ آسان طریقے سے آگے تبلیغ کر سکتے ہیں۔ اور انیق صاحب، ایک آخری بات عرض کروں کہ ریسنٹلی ہماری معلومات میں ایک واقعہ آیا کہ انڈونیشیا کے اندر ایک مسلمان سادی سی خاتون تھی، تو وہ وہاں پر رہتی تھی ایک ریزورٹ کے پاس سمندر کے،
تو صرف اس وجہ سے وہاں پر ایک عورت نے آ کے اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، سادی سی عورت کے، کہ وہ عورت ڈپریشن میں تھی اور اس مسلمان عورت نے محبت سے اسے گلے لگا کر کھانا اور پینا پیش کر دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو پوری دنیا میں موجود ہیں ان کو چاہیے کہ ان غیر مسلموں کو اپنے قریب کریں، ان سے دوستی کریں اور اس کے بعد احسن طریقے سے دین کا پیغام ان تک پہنچائیں۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اسلام وہ مذہب ہے جس کو قبول کرنے کے بعد انسان ڈپریشن سے بھی آزاد ہو جاتا ہے اور ان پریشانیوں سے بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ تو امید ہے جب آپ ان کو اللہ کی طرف بلائیں گے اور قرآن کے مطابق زندگی کی طرف بلائیں گے تو اللہ رب العزت ان کو ظاہر کی زندگی بھی عطا فرما دے گا اور باطن کی زندگی بھی عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سیرت کے حوالے سے بھی کچھ کتابوں کا ترجمہ کر کے ان کی مقامی زبان میں کہ جس ملک میں ہم کھڑے ہو کر یہ بات کر رہے ہیں وہ تراجم بھی ان تک پہنچا دیے جائیں کہ تم کم از کم ایک بار پڑھ تو لو اسے۔ قرآن کریم کا ترجمہ ایک بار اگر پڑھوا دیا جائے غیر مسلموں کو تو ذمہ داری بھی پوری ہو جاتی ہے اور پھر دل کے اندر بات اثر کرنے لگتی ہے۔ کمیونیکیشن ہونا چاہیے، مکالمہ ہونا چاہیے، اور اس سے ایک فائدہ اور ہوگا کہ مسلمانوں کے تعلق سے دنیا بھر میں جو ایک برا تاثر قائم ہے اسے بھی دور کرنے میں مدد ملے گی۔ جب تک مکالمہ نہیں ہو رہا، دعوت دین نہیں پیش کی جا رہی اور اپنا کردار نہیں بتایا جا رہا کہ ایک مسلمان اس کا کردار، اس کا اخلاق ایسا ہوتا ہے، اور غیر مسلم پھر یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ ان کا اخلاق، ان کا کردار اتنا خوبصورت ہے تو ان کے رسول کا کردار کیسا ہوگا، ان کا اخلاق کیسا ہوگا۔ بالکل ایسے ہی۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس طرح دین کی تبلیغ کی توفیق برابر۔ آمین ثم آمین۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار کہ آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا، اور یہ قرآن کریم کی سورہ قصص کی جو آیات ہیں 54 اور 55 دوہرا اجر اہل کتاب کے لیے، اس تعلق سے آپ نے تفصیلی کلام فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، اپنے علماء کے جتنے ہم شکر گزار ہوں وہ کم ہے، تشریف لاتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور کرتے ہیں اور قرآن کریم کی ان آیات کو شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک جوڑتے ہیں۔ آج قرآن کریم کی یہ آیات، یہ 2022 ہے، تو 2022 میں قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں؟ قرآن کبھی پرانا نہیں ہو سکتا، قرآن کبھی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہو سکتا۔ اور ہمیشہ ہم ایک بات یہ عرض کرتے ہیں کہ تا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کرتا رہے گا۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے کتنے سال مکہ مکرمہ میں گزارے؟ درست جواب 13 سال۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قبر میں سوالات کرنے والے فرشتوں کے نام کیا ہیں؟ ہاروت و ماروت، منکر نکیر یا کرامن کاتبین؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے۔ آج کے ہمارے ونر ہیں قسیم صدیقی صاحب، جن کا تعلق کراچی سے ہے۔ قسیم صدیقی صاحب تعلق کراچی سے، آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ چھوٹا سا سلسلہ ہے دینی معلومات کے فروغ کے لیے جو ہم نے جاری رکھا ہوا ہے، خاص طور پر نوجوانوں تک دینی معلومات کو پہنچانا ہم سب سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دوستی کا حال اپنے قلوب سے پوچھو، یہ ایسے گواہ ہیں جو کسی سے رشوت نہیں لیتے۔ اللہ اکبر۔ دوستی کا حال اپنے قلوب سے پوچھو، یہ ایسے گواہ ہیں جو کسی سے رشوت نہیں لیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔